على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك كذا قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله رواه الترمذي وابو داود والدارمي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. علماء اسلام نے کسی صورت میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس معاملے میں شرعی مسئلہ کیا ہے اس کے لیے 4 دلیلیں بیان کی. پہلی قرآن ہے، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تیسری اجماع امت ہے. کسی معاملے پر ساری امت متفق ہو جائے تو وہ شرعی دلیل بن جاتی ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو. اس لیے جب امت اکٹھی ہو جائے یعنی مراد یہ ہوتی ہے کہ علماء کسی زمانے کے علماء کسی پیش آنے والے مسئلے پر اجماع کر لیں وہ شرعی دلیل بن جاتی ہے. اور آخری قیاس ہے، اپنے دماغ کو دوڑانا، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کی بنیاد یہ حدیث پاک. جو لوگ اجتہاد کرتے ہیں مثال کے طور پر مختلف اما مجتہدین ہیں، جو فیصلہ قرآن کا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، جو فیصلہ سنت کا ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. کہیں کسی جگہ پر علماء کا اجماع ہو گیا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن جن میں ان میں سے کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے اس کا فیصلہ کیا کرنا ہے، اپنی رائے سے فیصلہ کرنا ہے، یہی اختلاف ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پر مختلف جو ہے وہ مکاتب فکر بنتے ہیں، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے. اسی بنیاد پر حضرت معاذ بن جبل کے اسی فیصلے کے حساب سے جو ہے وہ قیاس جو ہے وہ شرعی دلیل بنتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، ان کو قاضی بنا کر بھیجا گیا فیصلے کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا معاذ تم قاضی بن کر جا رہے ہو کہ جب تمہارے سامنے کوئی کیس آئے گا فیصلہ کیسے کرو گے، تمہارا فیصلہ کرنے کا کیا طریقہ کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق فیصلہ کروں گا، قرآن حکیم کے مطابق. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ مسئلہ تمہیں قرآن حکیم میں نہ ملا، بے شمار مسئلے قرآن حکیم میں نہیں ملتے، تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا اگر مجھے وہ مسئلہ قرآن حکیم میں نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں.
اب بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں، خاص کر جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، اس زمانے کے جو حالات ہیں وہ تو اس زمانے سے قطعاً مختلف ہے۔ بے شمار ایسے مسئلے ہیں جن کا عالم سنت میں نہیں ملتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر اس مسئلے کا حال تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ تو حضور انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ اگر مجھے سنت میں بھی نہ ملا، قرآن میں بھی نہ ملا، تو میں اپنی رائے اجتہاد کروں، یعنی اپنے دماغ پہ زور ڈالوں۔ اس کا جو طریقہ ہے یہ اس جو ہے نا وہ بے حد و بے قید نہیں ہے، وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جس کے بارے میں قرآن کا حکم نہیں ملتا، حدیث کا حکم نہیں ملتا، تو کسی کوئی ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہو۔ تو وہ جو چیز اس سے ملتی جلتی ہے اس کا حکم اگر موجود ہے قرآن حکیم میں یا حدیث پاک میں، تو جو وہ حکم ہے اس چیز کا اس کو اس کی طرف موڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جیسی ہے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی اجتہاد کروں گا اور اپنی رائے سے فیصلہ دوں گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بھیجا تھا، تو معاذ رسول کے رسول ہو گئے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کا رسول خوش ہوتا ہے۔ یعنی میں اس بات پر خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، جو میرا صحابی ہے جس کو میں نے قاضی بنا کر بھیجا ہے، اس کو ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس سے میں خوش ہوتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت فرمایا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی الیمن قاضیا فقلت یا رسول اللہ ترسلنی وانا حدیث سن ولا علم لی بالقضاء فقال ان اللہ سیادی قلبک ویثبت لسانک اذا تقاضى الیک رجلان فلا تقتل الاول حتى تسمع کلام الاخر فإنه أرى أن يتبين لك القضاء قال فما شككت في قضاء بعد رواه الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ یہ حدیث پاک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ زمانہ مختلف ہوگا، حضرت معاذ پہلے گئے، یہ بعد میں گئی، یہ پہلے گئے، وہ بعد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ میں نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، عمر تو میری تھوڑی ہے، میری عمر بھی تھوڑی ہے اور قضاء کا تو مجھے فیصلے کرنے کا تو کوئی علم بھی نہیں ہے، تجربہ بھی کوئی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ سیادی قلبک، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سیدھے راستے پہ رکھے گا، ہدایت دے گا، یعنی سیدھے راستے پر رکھے گا۔ وَيُثَبِّتُ لِسَانَکَ، اور تمہاری زبان پہ وہ بات لائے گا جو ٹھیک ہو، اس پہ قائم رکھے گا۔ اِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلٌ، فرمایا اگر دو آدمی اپنا معاملہ لے کر تمہارے پاس آئے تو جو آدمی پہلے معاملہ لے کر تمہارے پاس آئے اس کے حق میں فیصلہ اس وقت تک نہیں کرنا جب تک فریق مخالف کو بھی سن نہ لو۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ درخواست لے کے آیا، اس کا اپنا موقف ہے، وہ کیا سمجھتا ہے میں حقدار ہوں، جس کے خلاف وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا بھی تو کوئی موقف ہوگا۔
تو جب تک فریقین کا موقف سن نہ لو، صرف ایک فریق کے موقف کو سن پر کر فیصلہ نہیں کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ کیونکہ اگر ایسا کرو گے دونوں فریقوں کے، تم جو ہے نا ان کی بات سنو گے، ان کے دلائل کو سنو گے، تو اس طریقے سے تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا، تمہیں اس کیس کی نوعیت تمہاری ذہن میں آ جائے گی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب وہ ایک قسم کی دعا دی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کو سیدھا رکھے گا، تمہاری زبان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اس کے بعد جب بھی کبھی میں نے کوئی فیصلہ کیا، میرے ذہن میں یہ بات نہیں کہ میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں یا غلط فیصلہ کر رہا ہوں، میں نے یقین کے ساتھ کہ جو کچھ میں فیصلہ کر رہا ہوں یہی فیصلہ سچ ہے۔ میں نے زندگی بھر میں ہمیشہ فیصلے کیے اور کبھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یقین کے ساتھ فیصلہ کیا کہ یہی ٹھیک ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، اگر وہ تھکاوٹ محسوس کرے، تو وہ کسی چیز کا سہارا لے سکتا ہے، اس میں قرات کوئی نہیں ہے۔ متنفل کے لیے نفل پڑھ رہا ہے، وہ اگر کھڑے ہو کر نفل پڑھ رہا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے کسی چیز، ساتھ کوئی ایسے مثال کے طور پر کرسی پڑی ہے تو ایسے تھوڑا سہارا لے لے، تو نفل پڑھنے والے کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا بغیر تھکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اور عذر بھی نہیں ہے، تو پھر کرے گا تو پھر وہ مکروہ ہوگا۔ اگر آپ کسی جانور پر سواری کرتے ہیں، اس پر نماز پڑھتے ہیں، آپ کا جسم ٹھیک پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونا چاہیے۔ جانور جو ہے وہ تو صفائی نہیں کرتے، ان کے جسم پر اگر کوئی نجاست ہے، کوئی گندگی ہے، تو اس سے آپ کی نماز کو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی تو کپڑے بھی ٹھیک ہے، آپ کا جسم بھی ٹھیک ہے۔ چلتے ہوئے نماز پڑھنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ چلتے ہوئے آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، لیکن چلتے ہوئے نماز آپ سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کشتی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے چلتے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرض نماز جو ہے یہ سواری پر، فرض نماز جو ہے یہ گھوڑے پر یا اونٹنی پر اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض بھی، واجب بھی، اور وہ نمازیں جو واجب کے حکم میں آ جاتی ہیں، مثلا کسی نے کوئی نظر مانی یا کوئی نوافل شروع کیا پھر توڑ دیے تو ان کو دوبارہ پڑھے، وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی نماز جو ہے وہ جو ہے نا وہ سواری پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آپ کو زمین پر پڑھنے پڑے گی۔ اسی طرح نماز جنازہ جو ہے وہ بھی سواری پر نہیں پڑھی جا سکتی۔ کوئی آپ زمین پر بیٹھے تھے، آپ نے قرآن حکیم پڑھا، وہاں آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی، بعد میں آپ سواری پہ سوار ہو گئے، تو یہ سجدہ جو زمین پر آپ پر واجب ہوا تھا یہ سواری پہ نہیں کرتا۔ سواری پر ہی کوئی پڑھا، اس کا سجدہ وہاں کیا، اس کی اجازت ہے، لیکن زمین پر آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی، زمین پر آپ پر وہ سجدہ واجب ہوا، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ سواری کو استعمال نہیں کر سکتے۔ عام حالات میں تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی
عذر ہو. عذر کیا ہے؟ یا آپ کو خطرہ ہے کہ میں نیچے اتروں گا تو مجھے چوروں کا خطرہ ہے، یہ سواری مجھے دوبارہ سوار نہیں ہونے دے گی، یا نیچے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، آپ سفر کر رہے ہیں نیچے کیچڑ ہی کیچڑ ہے، نماز کا وقت آ گیا، اس قسم کی عذر ہو تو پھر آپ واجب اور فرض نماز بھی چاہے سواری کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، بلا عذر نہیں پڑھ سکتے. یہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.